اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم اپنے سبق میں اسم کی مختلف دو حالتوں کا تذکرہ کریں گے، عام اور خاص، یعنی انہیں عربی میں معرفہ و نکرہ کہتے ہیں۔ معرفہ کا نام ہے جی معرفہ نہیں، معرفہ معرفت سے ہوتا ہے۔ معرفت کا مطلب یہ ہوتا ہے جاننا، خاص، یعنی جب آپ جانیں گے تو وہ آپ کے لیے خاص ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور نکیرہ عام ہوتا ہے، اس میں آپ کی پہچان نہیں ہوتی۔ آج تک آپ نے اپنی زندگی میں ناموں کی ایک لمبی فہرست دیکھی بھی ہے اور سمجھی بھی ہے۔ ان میں نام واحد بھی ہیں اور جمع بھی ہیں، یعنی واحد بھی ہوں گے اور جمع بھی ہوں گے، نام مونس بھی ہوں گے اور مذکر بھی ہوں گے، مونس بھی ہوں گے اور مذکر بھی ہوں گے۔ مگر وہ سارے کے سارے نام ایسے تھے جو اپنی قسم کے ہر فرد، ہر چیز کے لیے بولے جا سکتے ہیں۔ مثلا کرسی ہے تو کرسی ہر کرسی پہ بولی جا سکتی ہے، کوئی خاص کرسی نہیں ہوتی۔ تھوڑا سا آگے چل کے آپ کو سمجھ آتا چلا جائے گا۔ ہر کرسی کو کرسی ہی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح رجل ہے، مرد کو کہا جاتا ہے تو ہر مرد کو مرد ہی کہیں گے، یہ ہو گئے عام۔ اسی طرح نبی ہے تو ہر نبی نبی ہوتا ہے، رسول ہے تو ہر رسول رسول ہی کہلاتا ہے۔ اسی طرح کے ناموں میں کسی خاص کرسی، کسی خاص مرد یا کسی خاص نبی یا رسول کا پتہ نہیں چلتا۔ ایسے ناموں میں مثلا نبی ہے، چلو لکھ لیتے ہیں آپ کی آسانی کی، رجل مرد، تو یہ ہر مرد پر بولا جاتا ہے۔ کرسی تو یہ ہر کرسی پر بولا جائے گا۔ ہر کرسی کرسی ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی ہے تو ہر نبی نبی ہوگا، نبی یوں نبی ہر نبی نبی ہوگا۔ اسی طرح رسول ہے تو ہر رسول رسول ہی ہوگا، کوئی خاص رسول اس سے مراد نہیں ہوگا۔ لہذا ہر نام جو اپنی پوری نسل یا نوع یا قسم کے لیے بولا جاتا ہے اسے عربی زبان میں نکیرہ کہتے ہیں۔ عام الفاظ کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ نکیرہ۔ تو یہ سارے کے سارے جو نام ہیں، یہ جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے نکیرہ کہلائیں گے، اس قسم کے نام۔ لکھ لیا ہے، انہیں نکیرہ کہتے ہیں۔ اور جہاں بھی اس میں نکیرہ آتا ہے اس کے آخری حرف میں پر تنوین ہوتی ہے، یعنی تنوین کیا ہے جی؟ دو زبریں، دو زیریں اور دو پیشیں، یہ انہیں تنوین کہتے ہیں۔ آپ نے پہلے یہ پڑھ رکھا ہے تنوین، ان پر تنوین آئی، اس کے آخر میں تنوین ہوگی۔ اور یہی تنوین جو ہے، یعنی دو زبر، دو زیر اور دو پیش، یہی تنوین اس کی پہچان ہے۔ نکرہ کی پہچان یہی تنوین ہے جی۔
نکرہ کی پہچان تنوین ہے. یہ تنوین ہی نکرہ کی پہچان. شامل ہے. دو زبریں ہوں گی، دو زیریں ہوں گی اور دو پیشیں ہوں گی. آہستہ آہستہ وہ تبدیل ہوتی ہے. اب ہم آتے ہیں اس میں معارفہ کی طرف، یعنی مخصوص نام. اس میں معارفہ اس میں معرفہ کیا ہے جی؟ یعنی مخصوص نام. مخصوص نام. مخصوص نام وہ ہوتے ہیں جو نہ تو ہر چیز کے لیے بولے جا سکتے ہیں اور نہ ہر شخص کو اس مخصوص نام سے پکارا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر محمد اور علی یہ مخصوص ہے. ہر شخص یعنی ہر رجل کو محمد نہیں کہتے. محمد وہی ہوگا جس کا نام محمد ہوگا تو وہ مخصوص ہو جائے گا. محمد و علی. حسن حسین، زاہد شاہد، عامر. غافر بھی نام ہی ہے، کوئی بات نہیں ہے. اقبال یہ نام. لکھتے چلے جائیں ساتھ ساتھ. خاص الفاظ کا بھی معرفہ ہے. خاص الفاظ کو معرفہ کہا جاتا ہے. یا کسی ملک یا شہر کا نام. پاکستان تو پاکستان ایک ہی ہے. لاہور ایک ہی ہے. مسقط، سعودی عرب، یہ سارے کے سارے جتنے بھی آپ پڑھاتے چلے جاؤ گے یہ سارے کے سارے خاص نام کہلاتے ہیں اور انہیں اس میں معرفہ کہتے ہیں. وہ تمام نام جو کسی جو خاص چیز یا خاص جگہوں یا خاص اشخاص کے نام ہوتے ہیں وہ اس میں معرفہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. یا ایک وہ جو اپنی خصوصیت اپنے اندر ہی رکھتے ہیں، یعنی وہ کسی دوسرے پر نہیں بولے جا سکتے. مثلا محمد، علی یا کوئی بھی نام. اور دوسرے وہ جو ہم ضرورت کے وقت خود مخصوص کر دیتے ہیں. تو اب اس کی دو قسمیں بنی. ایک وہ جو خاص لوگوں پر بولے جاتے ہیں جیسے محمد و علی ہیں، یا ایک دوسرے وہ ہیں جنہیں ہم خود مخصوص کر دیتے ہیں. وہ کیسے؟ مثلا اگر ہم کسی اسم نکرہ کو اس میں معرفہ بنانا چاہیں تو اس کے شروع میں ہم الف لام لگا دیتے ہیں. الف لام شروع میں الف لام لگا دیتے ہیں. کیسے؟ آئیے. عباس ہے. العباس نہیں عباس تو پہلے ہی معرفہ ہے. نہیں لیکن اگر الف لام لانا ہوا تو عباس نام تو پہلے ہی خاص ہے نا. بنا لیتے ہیں اور کچھ نام لکھ لیتے ہیں تاکہ تفہیم میں آسانی ہو. ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک فہرست بناتے ہیں جو نکرہ اور معرفہ کی ہوگی. ہم نکرہ کو معرفت میں کنورٹ کرتے چلتے جائیں گے. جو 4-5 لفظ ہم لکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ وہ ہمیں ایزی سمجھ آتا ہے. مثلا یہ ہے جی نکرہ کا خانہ، اور اس سے ہم نے بنانا ہے معرفہ. ٹھیک ہے. انسان چونکہ تنوین لگے گی. انسان اس پر اب الف لام لگانے سے
الف لام کیا؟ یہ ہے الف لام، الف اور لام. اس کے شروع میں ہم الف لام لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا معرفہ، الانسان. یہ الف لام لگ گیا. اب یوں ہی ہم الف لام لگائیں گے تو یہ انسانوں سے الانسانوں بن جائے گا، اس کی تنوین گر جائے گی. معرفہ یعنی اگر شروع الف لام مد آخر تنوین کریں آخر میں تنوین کو ہم گرا دیں آٹومیٹکلی. الانسانوں پڑھا جائے گا، انسانن نہیں پڑھا جائے. یہ الانسانن نہیں پڑھا جائے گا، الانسانوں پڑھا جائے گا. پہلے ہم پڑھ رہے تھے انسانن، آگے آتے ہیں جی مسجدون. تو یہاں پہ لکھ لیں اردو کوئی بھی انسان. چلو میں لکھ لیتا ہوں کوئی بھی انسان، خاص انسان. خاص انسان، کوئی بھی انسان اور خاص انسان. مسجدوں، مسجدوں، مسجدوں. مسجد دو. المسجدوں، جب ہم نے الف لام لگایا تو وہ کوئی خاص مسجد بن گئی. المسجد دو. المسجد دو. اب میرا خیال ہے اس پر ہمیں اردو لکھنے کی ضرورت نہیں. رسول، رسول جی الرسول، رسول بولتے رہے. رسول، الرسول. اب یہاں پہ آپ نے شد لگانی. الرسول آپ نہیں پڑھیں گے، الرسول پڑھیں گے. پیچھے آپ نے شمسی و قمری حروف پڑھے تھے، اس کی وجہ سے یہ شد آئے گی. الرسول ملانے میں ذرا آسانی رہے گی. الرسول. آگے ہے جی نبیون. نبیون، نبیون بن جائے گا کیا؟ النبی. النبی مثلا شادی سے بھی ہو گئی نا. ہاں شاباش ہوگی. النبیو، جیسے قرآن مجید کی آیت ہے النبی اولا بکم من انفسکم. النبی اولا بکم من انفسکم، یعنی خاص ہر نبی نہیں اولا تم پہ، بلکہ وہ مخصوص نبی ہے جسے محمد کہتے ہیں، وہی تمہارے نفوس پہ اولا ہے. اللہ کہتا ہے النبی اولا بکم من انفسکم. تو اب وہ خاص نبی آ گئے. یعنی نبی تو بہت سے ہیں لیکن سارے تمہارے نفوس پہ اولا نہیں ہے، بلکہ ایک ہی نبی اولا ہے جسے محمد کہتے ہیں. تو اللہ نے اس نبی کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا النبی اولا بکم من انفسکم. جی تو سمجھ میں آ گئی جی. نکرہ سے نکرہ سے معرفہ بنانا آسان ہو گیا. ایک وے مل گیا آپ کو، ایک راستہ مل گیا. اسی طرح ہزاروں الفاظ آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہوں گے جو نکرہ ہوں گے، اس سے آپ معرفہ بناتے چلے جائیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے چلے جائیں. لیکن ساتھ ہی ایک بات جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی نکرہ پر الف لام آئے گا تو اس کی تنوین ختم ہو جائے گی، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا ہے، اور آخر میں صرف ایک حرکت رہ جائے گی.
ایک الگ، یعنی ایک پیش ختم ہو جائے گی یا زیر ہوگی تو ایک زیر ختم ہو جائے گی. وہ عامل کی، وہ آگے ہم چل کے انشاءاللہ اسے عامل کی وجہ سے زیر کیوں آتی ہے، زبر کیوں ہوتی ہے جی، اور پیش کیوں ہوتی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، تو وہ بھی ہم آہستہ آہستہ آگے چل کے ہم انشاءاللہ بڑھتے چلے جائیں گے. جیسے اب رجالن تھا، یہ رجالن ہے لفظ، رجالن یہاں پہ تھی پیش. اب جب ہم نے اس رجالن کو معرفہ بنایا تو یہ بن گیا کیا، الرجال. 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 اب ایک تنوین اس کی ختم. یہ ہے کلیہ، اور اس کلیے کو ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور ہمیشہ اپلائی کرتے چلے جانا ہے. بہت سارے آپ نے معرفہ لکھ لینے ہیں اپنی نوٹ بک پہ. جب آپ بہت سارے معرفہ لکھ لیں ان کو آپ نکرہ، ان کو آپ نے معرفہ بنا لیں. یا اگر معرفہ لکھ لیں اور ان کو نکرہ میں کنورٹ کر لیں تو بھی آپ کی پریکٹس میں اضافہ ہی ہوگا اور ان میں اضافہ. مثال کے طور پر آپ پہلے معرفہ لکھ لیں الانسان، بس صرف انسان کا نام. اب نکرہ الانسان کو نکرہ میں کنورٹ کرنا ہے تو کیا ہوگا، الف لام اڑ جائے گا، الف لام اڑ جائے گا اور آخر پہ تنوین آ گئی. تنوین آ جائے گی اور وہ بن جائے گا انسان. نو، بس یہ کلیہ ہے. اسی کلیے پہ آپ نے اپنے آگے سفر کرنا ہے، اپنے سفر کو آگے بڑھانا ہے اور بڑھاتے چلے جانا ہے. تو آج کا سبق ہم یہاں پہ اختتام کرتے ہیں اور کل انشاءاللہ ہم اپنے سبق کو آگے بڑھائیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں معرفہ کا استعمال کیسے ہوتا ہے، جملوں میں وہ کیسے آتا ہے. تو اس کی طرف اپنے سفر اسی طرح ہم جاری رکھیں گے اور آگے جو سبق آتا چلا جائے گا ہم بڑھتے چلے جائیں گے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل.